बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। ब्लॉग में खुश आमदीद। आखिरकार एक महीने की ताखीर के बाद किसी किस्म की खबर ना आने के बाद और बहुत सारी अफवाहों के बाद आज इमरान खान साहब से उनकी एक बहन की मुलाकात तकरीबन 20 मिनट या उससे कम अरसे के लिए करवा दी गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, बातें जो है वो क्या क्या हुई, कौन कौन वहां पहुंचा, माहौल क्या था, कितने लोग थे, बात किस तरफ जा रही थी, सारे के बारे में तो आपको बताऊंगा ही। मगर उस सबसे पहले जो इंतहाई अहम चीज है जिसके ऊपर मैं बुनियादी तौर पे आपका जो है वो पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं कि मैंने जो देखा है उससे मेरे दिमाग में बहुत सारे अजीब गरीब किस्म के सवाल आ रहे हैं। वो ये है कि उस्मा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात करके आई हैं, मुलाकात पे जाने से पहले कि उनके तासुरात, उनकी एनर्जी, उनकी स्पिरिट्स, उनकी वाइब क्या थी, और मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आई तो उस वक्त उनके तासुरात, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब, वो सब कुछ जो है वो किस हालत में थी और किस नौयत की थी, उस पर बात करनी इंतहाई अहम है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको बारी बारी दोनों क्लिप्स दिखा देता हूँ, जाने अंदर जाने से पहले और बाहर आने के बाद, और उसके बाद हम उसके ऊपर थोड़ी सी, उसके बाद साइड बाय साइड रखकर भी उस पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा आज एक और इंतहाई अहम जो है वो कदम उठाया गया है कहीं और से, वाशिंगटन से, जिसने केपीके के अंदर जो गवर्नर राज लगाने की कहानी है, मेरा ख्याल है उसका तो वर्का पाड़ दिया है। वो सारा कुछ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और तलत हुसैन साहब के साथ बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मगर उससे पहले इट्स इम्पोर्टेंट टू सी, पहले आप वो वीडियो देखें जिसके अंदर वो अभी उनको ये पता लगा है कि वो जा रही हैं अंदर मुलाकात के लिए, उस वक्त उनकी स्पिरिट्स क्या है। प्लीज वॉच दिस वीडियो। भी रखी गई है कि बात नहीं करनी है आपने, कोई ऐसी शर्त अभी मैं वापस मीडिया से बात नहीं करनी तब आपको इजाजत मिलेगी? नहीं, कोई शर्त ऐसी नहीं। कोई हमें शर्त हम शर्तों पे नहीं जाते। हमें कोई शर्त कह सकते हैं? हम आजाद हैं, अपना पाकिस्तान है, हमारी मर्जी, जो मर्जी होता कौन हमें रोकने वाला। अब मैं वापस आऊंगी। कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है? महीना हो गया तकरीबन। पर सबसे मुझे पहली बात क्या मैं ही करेंगी? मिली थी, मुझे भी कोई महीना हो गया। सबसे पहली बात क्या करेंगी? हाँ, पैगाम तो लेके जाऊंगी। दे दे को खास पैगाम बता दें क्या? अभी आपने देखा किस तरह से शी इज फुल ऑफ एनर्जी एंड शी इज रियली हैप्पी, और वो हालांकि उस सब के पहले उनके दिमाग में परेशानी भी होनी चाहिए है। इतना अच्छे से बातचीत नहीं हुई, बहुत से कुछ बात भी होने चाहिए है, नर्वस भी होना चाहिए है, मगर वो सब कुछ हमें नजर नहीं आया। वो शी वॉज इन वेरी गुड स्पिरिट्स, बड़ी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव थी। मगर उस सब के बाद जब वो मुलाकात करके आई जिसका दौरानिया महज 20 मिनट या उससे कम था, जो कि जेल मैनुअल की वैसे भी खिलाफ वर्जी है, तो उसके बाद उनके तासुरात क्या थे, और उनके चेहरे के तासुरात क्या थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और उन्होंने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जल्दी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने सुन लिया कि वो जो बातें कर रही थी कि भाई हम किसी की शर्तों के ऊपर नहीं चलते, हम किसी की शर्तें नहीं मानते, मगर एक तो चीज, पहली बात तो ये है कि वो शर्तें मानते हुए नजर आई। उन्होंने छोटी सी बात की, दो जुमले बोले, कोई किसी किस्म की प्रेस टॉक नहीं हुई, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। सियासी गुफ्तगू सिर्फ इतनी हुई कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने ये कहा है कि उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और ये सब कुछ हाफिज जो है आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं। मगर वो सारी बातें एक साइड पे, आप अगर उनके चेहरे के तासुरात देखें तो रंग उनका जो है वो उड़ा हुआ लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी है चेहरे पे, आंखों में बहुत सारे सवालात हैं, देयर इज टू मच हैपनिंग इन इन हर हेड, इट इज वेरी विजिबल। परेशानी जो है इट इज इट्स लार्ज, कम या मुझे लग रहा है, या जो है आप भी ये चीज महसूस कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मगर अभी अगर आप साइड बाय साइड देख लें, मैं आई पुट इट अप फॉर यू, तो आप अगर इस सारे को, अब दोनों वीडियोस को साइड बाय साइड देखें तो आपको वो डिफरेंस और भी स्टार्क और भी ज्यादा नुमाया नजर आएगा कि मुलाकात के बाद तो उनकी जो है वो सांस में सांस आनी चाहिए थी, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए थी। अगर वो कह रही हैं खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है और वो बिल्कुल खैर वाफियत से हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, तो फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है, तो फिर उनके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है, इतना कंसर्न क्यों है? ये सारी बातें जो हैं दे रिक्वायर प्रॉपर थॉरो अंडरस्टैंडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने किसी किस्म की कोई प्रेस और मीडिया टॉक नहीं की,
انہوں نے کہا کہ بعد میں بات کریں گے. ابھی تک تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے نہ کوئی ٹویٹ آئی ہے، نہ ہی کسی پی ٹی آئی کے عہدیدار نے پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے، جب تک میں یہ آپ کو لیے ولاگ کر رہا ہوں. تو یہ ساری کہانی جو ہے یہ مجھے کافی پریشان کن لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بہت غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر پریشر ڈالا جائے. تو بنیادی طور پہ خان صاحب کو انہوں نے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. کسی سے ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کسی اور کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں. دن کا میجورٹی حصہ ان کو ان کے سیل میں بند رکھا جاتا ہے، تھوڑے سے عرصے کے لیے کبھی کبھار باہر نکالا جاتا ہے. یہ باتیں دو تین انہوں نے عوام کو بتائی. مگر اس سب سے پہلے بات یہاں تک آئی کیوں کہ ان کو اس طرح سے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے، ان پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. آج ہمیں پٹیالہ کے باہر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ نظر آئے پاکستان تحریک انصاف کے کال کے اوپر، اور اس کے اوپر ہمیں پرانے چہرے بھی نظر آئے. سینیٹر صاحب جو عمران خان کے اسٹیٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے. اس کے علاوہ آج ہمیں علی محمد خان صاحب بھی وہاں پر اپنی حاضری لگاتے ہوئے نظر آئے. سیم آفریدی کے حوالے سے انہوں نے جو وارننگ آپ کہہ لیں کھڑے کہتا نیم اور شیم کریں گے، مگر نیم اور شیم کرنے سے ایک سوال یہ ہے کہ مجھے سیم آفریدی وہاں پر نظر نہیں آئے. شاید میری کوئی کوتاہی ہے، میری نظر سے وہ نہیں گزر پائے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ہوں اور باقی جو پی ٹی آئی آفیشیل نے بھی ٹویٹ کیے ہیں یا جو باقی کے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اس میں کیمرے نے ان کو کیمرے کی آنکھ نے نہ کیپچر کیا ہو. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہاں پر بڑی ایکٹیو نظر آئی، بڑے جوش و ولولے میں نظر آئی، اور حالانکہ وہاں پر حالات اور واقعات یہ تھے اڈیالہ کے کہ انہوں نے پوری کی پوری تیاری کی ہوئی تھی. تمام بازار بند کروا دیے ہوئے تھے، دکانیں بند کروا دی ہوئی تھی. وہاں پر انہوں نے آرٹیفیشل ٹیمپرری گیٹس لگوائے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ یہ ساری چیزیں ویژول ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ایک اس طرح کا ماحول تھا جیسے پتہ نہیں کوئی دھاوا بولا جا رہا ہے. اور شاید وہ ایک طرح سے اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی تو نہیں مگر ان آفیشلی جو ہے مزاحمت سے ملاقات یا مزاحمت سے عمران خان کی رہائی کے بارے میں ہیش ٹیگ بھی چلائے تھے. سو وہ یہ تو خیر اب پاکستان کے اندر نارمل سے بھی نیچے کی چیز بن پنجاب پولیس کی، مجھے لگتا ہے آدھے پنجاب کی پولیس انہوں نے تعینات کر دی ہے، گیٹ لگا دیے سڑک کے اوپر. کیا خوف ہے ان کو؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ہمیں پچھلی دو تین ہفتے پہلے کہا گیا تھا جب ہم یہاں بیٹھے تھے، جی جب تک عاصم منیر کی وہ کیا ہوتا ہے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی تو تب تک عمران خان نہیں مل سکتے. میں پھر سے سوال پوچھتی ہوں کہ عمران خان کی فیملی کی ہماری ملاقات ان سے کرنے کی ایک سرکاری افسر کی کیا اس کا تعلق ہے نوٹیفیکیشن کا؟ آپ یہ چلا ہی نہیں سکیں گے. گئی ہے. مگر اس سب کے بیچ میں افریدی صاحب نظر نہیں آئے، مگر اس سے بڑا ایک کام ہوا، اور بڑا کام یہ ہوا کہ پشاور کا جو ہے وہ کونسلر جنرل امریکن جو ہیں وہ آج ان سے جا کے ملاقات کی انہوں نے، اور انہوں نے جا کے افریدی صاحب سے ملاقات کر کے تصویریں کھنچوائیں، بیٹھ کے بات چیت کی. جو امریکن کاؤنسلیٹ کی ٹویٹ ہے وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوسرے ممالک ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے حوالے سے گفتگو کی کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دوسرے ملک افغانستان سے آنے والی دہشت گرد ٹرانس نیشنل یہاں پر بات جو ہو رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر آ کے دہشت گردی کرنے والے لوگوں کے حوالے سے ان معاملات پر بڑی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے اوپر بات چیت ہوئی. اور اس کے علاوہ لوگوں کی بہتری کے لیے بھی جو ایک جسے کہتے ہیں ایک روٹین کی بات چیت ہوتی ہے. مگر یہ ساری باتوں سے قطع نظر آپٹکس جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. اگر امریکہ کو سہیل آفریدی کی حکومت کو اکھاڑ پچھاڑ کر تختہ الٹ کر گورنر راج لگانے کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہوتا اور وہ اس موو پر آن بورڈ ہوتے تو وہ کبھی کسی آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر کے ساتھ جا کر بیٹھ کر اس طرح سے اپنی ایک انڈورسمنٹ جسے ٹیسٹ انڈورسمنٹ کہتے ہیں دبے الفاظ میں وہ نہ کرتے. یہ ایک طریقہ کا پش بیک بھی ہے کہ بھائی اس طرف آپ نے نہیں آنا، اس سچویشن کو آپ نے مزید خراب نہیں کرنا. سو میرا خیال یہ ہے کہ ان آپٹکس کے بعد اب جو ہے وہ گورنر راج والی کہانی تو اب ٹھپ ہو گئی ہے. وہ تو ایک شٹ اپ کال مل گئی ہے اسلام آباد کو واشنگٹن کی جانب سے. مگر جہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ٹیررزم کے حوالے سے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو، جن کے اندر آپ جیسا کہ جانتے ہیں ایک بڑے جید صحافی ہوا کرتے تھے کسی دور میں، اب وہ صرف اپنے بدلے کے حوالے سے باتیں کیا کرتے ہیں. ان کا نام طلعت حسین ہے. یہ ٹویٹ آپ پڑھ لیں کہ اے سی باجوڑ اور اے سی وزیرستان میرا خیال ہے وہ شہید ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے. جنت الفردوس میں تو ویسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ جو شہید ہیں
ان کی جگہ ویسے ہی کنفرمڈ ہے، مگر انہوں نے کہا کہ بھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ لینے والے لوگ کوئی اور ہیں اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ کے پی حکومت کے جو ریسورسز ہیں پولیس کے، اس کے حوالے سے تو شاید آپ نے اگر سہیل حفیظ صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی طلعت صاحب، تو سن لیں کہ 3 کھرب روپیہ مارا ہوا ہے کے پی کے ریسورسز کا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے 2 سال کے اندر، اور اس سب کے اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر شاید پولیس اس قابل ہو کہ وہ ان دہشت گردوں سے جو راکٹ لانچرز اور انتہائی سفسٹیکیٹڈ، جیسا کہ ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ فنڈیڈ بائی انڈیا ہیں، تو اسٹیٹ نان اسٹیٹ ٹیررسٹ کے ساتھ وہ بیچاری پولیس کیسے لڑ سکتی ہے؟ وہ تو پاکستان کی ملٹری لڑے گی نا، جس کے بارے میں ہمارے چوئی صاحب نے ڈی جی ایس پی آر نے پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ وہ 15-20 دن کے اندر 4,900 کے قریب آپریشن کرتے ہیں۔ تو وہ 4,900 کے قریب آپریشن کے باوجود اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کی انگلی کسی اور جانب کھڑی ہونی چاہیے۔ وہ بدلہ لینے کی جو بات چیت ہے وہ ان کے ساتھ کرنی انتہائی ضروری ہے، مگر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کیسے کر سکتا ہے، میں بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ انگلی کیسے اٹھائی جا سکتی ہے؟ وہ سوال کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ ہم جس ماحول میں زندہ ہیں آج کل اس ملک کے اندر، جہاں پر سانس بھی گھٹتا ہے اور باقی تمام چیزیں بھی جو ہے، ذہنی حالت بھی نیم ڈپریشن کی طرف ہے۔ جہاں تک گورننس کا تعلق ہے، جاتے جاتے ایک آپ کو اسٹیٹسٹک دے جائیں کہ ماشاءاللہ سے جو لیٹسٹ آئی ہے اپڈیٹ، اس میں 120 ملکوں کو ریٹ کیا گیا ہے اور پاکستان نے ٹاپ کیا ہے گورننس کے ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس قدر کمال کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اسی وجہ سے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کمال کر رہی ہیں۔ تو پاکستان نے ٹاپ کیا ہے نیچے سے، باٹم سے، کیونکہ 120 میں سے 109ویں پوزیشن ہے پاکستان کی۔ اتنی بری حالت کر دی ہے اس ملک میں گورننس کی اس ہائیبرڈ حکومت نے، اور اس کے باوجود تقریریں سنیں اور زبردست قسم کے ایونٹس کے اندر پیارے خوبصورت ڈائس پر اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہ کیا کمال کر دیا اور ملک کی قسمت بدل دی ہے، اور یہ سارے جو انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں ان کو اگنور کریں، کیونکہ یہ حقیقت سے آپ اور میں بہت دور رہ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں سچ اور حقیقت کا کوئی تعلق نہیں، صرف سرکاری نیریٹو جو ہے اس پر سر ہلا دینے میں ہی آپ کی اور میری بھلائی ہے، آپ کی اور میری سیکیورٹی ہے۔ کل ملتے ہیں، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔